اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں سب سے پہلی صورت مبارکہ فاتحۃ الکتاب ہے، سورہ فاتحہ ہے، اسی سے آغاز کر رہے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کچھ عرض کر دوں کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید کی تمام تعلیمات کا نچوڑ اس سورۃ مبارکہ میں پایا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بلکہ جو گزشتہ تعلیمات کتب کی تعلیمات وہ بھی سمو دی ہیں، کہ قرآن مجید تمام کتابوں کا جامع ہے اور یہ قرآن مجید کی جامع ہے۔ اجمالاً اس میں تمام باتوں کا ذکر آ جاتا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے علماء نے لکھا کہ 20 سے زیادہ نام ہیں، اور عربوں کی عادت کے مطابق جب کسی چیز کے نام کثیر ہوں تو اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ چند ایک نام میں ذکر کر دیتا ہوں، جیسے اسے فاتحہ کہتے ہیں، اور یہ فتح یفتح سے جس کا معنی کھولنا ہے، تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کو کھولتی ہے، اس کی ابتدا کرتی ہے۔ الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے، فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں ویسے تو ماں کے معنوں میں مشہور ہے، لیکن اصل کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ خود قرآن مجید فرقان حمید میں یہ لفظ اصل کے معنوں میں استعمال ہوا، تو یہاں پر اس سے مراد ہوگا کہ قرآن مجید کی اصل۔ پھر اس کو سورۃ شافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو شافیہ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ حدیث کریمہ کے مطابق اس میں تمام مرضوں کا علاج ہے، تمام بیماریوں کی شفا ہے۔ اسے وافیہ بھی کہا جاتا ہے، کافیہ بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے سورہ دعا بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں اس کے بہت سارے نام ہیں، اور سارے کے سارے نام اس کے مختلف صفات کے اعتبار سے ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حمد بیان فرمائی، اپنی ربوبیت کو بیان فرمایا، اپنے رحمان اور رحیم ہونے کو بیان فرمایا، اپنی ملکیت کو بیان فرمایا، اپنے استحقاق کو بیان فرمایا، وہی عبادت کے لائق ہے اس بات کو بیان فرمایا۔ اللہ جل شانہ نے اپنے آپ کو مستعان حقیقی ہونا بیان فرمایا کہ وہ ہدایت دینے والا ہے، اسی طرح وہ گمراہی سے بچانے والا ہے، وہ نعمتیں نازل کرنے والا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس مختصر سی صورت میں اپنی بہت سی صفات کا ذکر فرما دیا ہے۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، اور یہ 7 آیات سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق کے مطابق بسم اللہ کے بغیر ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ اور بہت سارے مجتہدین کے نزدیک بسم اللہ شریف نہ تو سورہ فاتحہ کا جز ہے، نہ ہی کسی اور سورۃ مبارکہ کا جز ہے وہ، بلکہ درمیان میں ایک مقام پہ بسم اللہ شریف کا ذکر آتا ہے۔ البتہ اس لیے اس کا حکم دیا جاتا ہے کہ جب حافظ تراویح پڑھے رمضان شریف میں تو کم سے کم ایک مرتبہ جہراً بسم اللہ شریف بھی پورے 30 دنوں میں پڑھ لیں، تاکہ وہ ایک آیت مبارکہ قرآن مجید کی نہ رہ جائے۔ اب ہم سورہ مبارکہ کی تفسیر کے حوالے سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اس کی ابتدا اپنے حمد سے فرمائی، اور فرمائے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد، الف لام یہاں پر عربی قواعد کے اعتبار سے استغراق کا ہے یا جنس کا ہے۔ اس کو اگر آسان زبان میں کہا جائے تو یہ الف لام
ہر قسم کی تعریف جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جاتی ہے، کی جا رہی ہے، کی جائے گی، جس زمانے میں، جس انداز میں، بالواسطہ بلا واسطہ، وہ سب کے سب تعریفیں وہ اللہ ہی کی طرف لوٹتی ہے، کیونکہ حقیقی تعریف کے لائق وہی ہے۔ اگر براہ راست اللہ جل شانہ کی تعریف بیان کی جائے، صفات بیان کی جائے تو وہ تو سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن اگر انڈائریکٹ کسی مخلوق کی تعریف کی جائے تو وہ بھی انڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ شاعر کے شعر کی تعریف کی جائے تو شاعر کو خوشی ہوتی ہے، حالانکہ براہ راست شاعر کی شخصیت پہ گفتگو نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس کے شعر پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ، خوش ہونے کی وجہ کیا ہے کہ یہ انڈائریکٹ شاعر کی تعریف ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی فنکار کے فن پارے کی تعریف کی جائے تو فنکار کو خوشی ہوتی ہے، حالانکہ وہ براہ راست اس کی تعریف نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ اس کی تخلیق کردہ ایک شے ہے تو انسان اپنی تخلیق کردہ شے کی تعریف کرنے پہ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ انڈائریکٹ بالواسطہ یہ اس کی تعریف ہے۔ اسی طرح یہ ساری کی ساری کائنات رب کائنات کی تخلیق ہے، رب کائنات کی مخلوق ہے، تو جب مخلوق کی کسی انداز میں بھی تعریف کی جائے گی در حقیقت وہ رب کریم کی تعریف شمار کی جائے گی۔ اور اس حوالے سے یہ بھی میں عرض کر دوں کہ اللہ کے نیک بندوں کی تعریف کرنا، بزرگان دین کی تعریف کرنا، نعت شریف پڑھنا، منقبت پڑھنا، یہ براہ راست تو ان شخصیات کی تعریف ہوتی ہے، لیکن انڈائریکٹ یا بالواسطہ اللہ جل شانہ کی تعریف ہے کہ وہی ذات مبارکہ ہے کہ جس نے اپنے انبیاء کرام کو یہ صفات عطا فرمائی، اپنے اولیاء کرام کو یہ مراتب عطا فرمائے کہ جس پہ ان کی تعریف کی جا رہی ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرمائے کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ یہاں پہ حمد کے اعتبار سے چونکہ بحث بہت زیادہ ہے، لیکن میں نے مختصراً ایک بات جو عمومی اعتبار سے وہ بیان کر دی ہے، تو تمام تعریف اللہ کے لیے، اور تعریف اور حمد سے مراد یہ ہے کہ کسی کی خوبیوں پہ اس کی تعریف کو بیان کرنا۔ اب یہ دو انداز سے ہو سکتی ہے کہ یا تو اس میں صرف اور صرف خوبصورتی کا پہلو پایا جائے یا اس میں احسان کا پہلو پایا جائے، تو پھر دونوں اعتبار سے بہرحال کسی کا شکر گزار ہو کے تعریف کی جائے یا مطلقاً ویسے اس کی تعریف کی جائے، دونوں کے دونوں حمد میں داخل ہے۔ للہ، اللہ کے واسطے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے، اور اسم ذاتی سے مراد یعنی خاص اس کا نام ہے، یہ صفاتی نام نہیں ہے۔ فرمایا کہ رب العالمین، اللہ کون؟ جو کہ عالمین کا رب ہے، رب العالمین، عالمین کا رب ہے۔ رب عربی زبان میں پروردگار کو کہتے ہیں، پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں، یہ ربوبیت سے نکلا ہے، اور ربوبیت کا معنی عربی زبان میں کسی چیز کو درجہ بدرجہ ترقی دے کر اس کو درجہ کمال تک پہنچا دینا، یہ ربوبیت کہلاتی ہے۔ تو اللہ نے اپنے آپ کو عالمین کا رب قرار دیا، اور عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم اللہ جل شانہ کے سوا ہر چیز کو عالم کہا جاتا ہے۔ تو اب اس عالم میں کیا ہماری دنیا مراد ہے خالی؟ تو علماء کرام نے اپنے اپنے زمانوں کی معلومات کے اعتبار سے، تحقیقات کے اعتبار سے اس کے بارے میں گفتگو فرمائی۔ سیدنا امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ 18,000 عالمین ہیں، اور انہوں نے یہ 18,000 کی تعداد یہ مخلوقات کے اعتبار سے بتائی کہ اس ہماری دنیا کے اندر جو مختلف قسم کے مخلوقات ہیں، خاص طور پہ جو زندہ مخلوقات ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہیں، ان سب میں مختلف قسم کی اسپیسیز قسمیں ہیں، جس میں گائے، گھوڑا، گدھا، پرندے، یہ پہاڑ، دیگر درخت، یہ ساری کے سارے مختلف قسم کی یعنی مخلوقات ہیں، تو ان کو شمار کر کے انہوں نے تقریباً 18,000 بتائی۔ آج ہمارے زمانے میں سائنس نے کافی ترقی کی، اس اعتبار سے اگر ہم گفتگو کریں تو عالم سے مراد ایک تو یہی ہے کہ ہماری دنیا ایک عالم ہے، مگر ہماری دنیا کیا سب کچھ نہیں ہے؟ یہ سب کچھ نہیں ہے، بلکہ ہماری دنیا نظام شمسی کا ایک حصہ ہے، اور نظام شمسی اپنے چند ستاروں کے ساتھ، سیاروں کے ساتھ زمین بھی اس میں شامل ہے۔ تو جدید تحقیقات کے مطابق اس کائنات میں، اس فضائیں بے کراں میں ہمارے جیسے نظام شمسی ریت کے ذرات کی طرح بکھرے ہوئے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس کائنات کی کتنی وسعت ہے۔ تو رب کریم نے جو الفاظ استعمال فرمائے کہ رب العالمین، تمام عالموں کا رب ہے،
تو اس میں نہ صرف ہماری زمین، نہ صرف ہمارا نظام شمسی، بلکہ پوری کی پوری کائنات میں وہ تمام کے تمام مخلوقات جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، وہ سب کے سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ پالنہار ہے، اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو بیان کر دیا کہ تعریف ہے اللہ کے لیے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ تعریف کے لائق ہے، اور لائق ہونے کی وجہ یہ بتائی کہ اس نے تمام عالمین کا پروردگار ہے۔ اور یہ بہرحال ایک محسن جو طبیعت ہوتی ہے وہ اس بات کو جانتی ہے کہ جب کوئی اس پہ احسان کرے تو اس کے احسان پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو جس طرح رب کریم نے ہم لوگوں کو پیدا فرمایا، اس طرح اس نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا۔ اس کائنات کو پیدا فرمانے کے بعد اس میں ہماری رہائش کے لیے سامان پیدا فرمایا، ہمارے جینے کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی۔ تو یہ رب کائنات کے عظیم احسانات ہیں، تو جس پر انسان کے دل میں جذبہ تشکر پیدا ہوتا ہے اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ تو ایک تو حمد کی وجہ بتا دی گئی کہ وہ کیوں حمد کے مستحق ہے، کیوں حمد کا سزاوار ہے۔ پھر فرمایا کہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر کر دیا گیا ہے، الرحمن الرحیم، دونوں میں تو مادہ رحمت ہی کا پایا جاتا ہے، مگر رحمان میں الفاظ زیادہ ہیں اور رحیم میں اس کے مقابلے میں کم ہیں۔ یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جتنے الفاظ زیادہ ہوتے ہیں تو اسی طرح معنی میں بھی زیادتی پائی جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے اسے سمجھا کہ شاید یہ مترادف ہے، جیسے اردو لفظ میں ہم بعض اوقات محاورے کے طور پہ جو ہے کہہ دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات فضول لفظ بھی استعمال کر لیے جاتے ہیں، جیسا کہتے ہیں روٹی ووٹی، لمبا تڑنگا، یہ باتیں، اس کو یہ سمجھنا کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الرحمن الرحیم اسی انداز میں بیان فرمایا تو سراسر غلطی ہے، گمراہی ہے۔ اللہ جل شانہ کے کلام میں کوئی لفظ بھی فضول نہیں ہے، بلکہ جس شخص نے یہ بات کہی یا کہتا ہے تو وہ عربی قواعد سے ناواقف ہے۔ چونکہ رحمان میں الفاظ زیادہ ہیں تو اس میں معنویت بھی زیادہ پائی جائے گی رحیم کے مقابلے میں، اور اس کے بارے میں بہت علماء نے زبردست گفتگو فرمائی، لیکن المختصر یہ کہ رحمان سے مراد اللہ کی خاص نعمتیں ہیں، یا رحیم سے مراد خاص نعمتیں اور رحمان سے مراد عام رحمتیں ہیں۔ یعنی اللہ جل شانہ نے اپنی بعض نعمتیں تو وہ عام رکھی ہیں جس میں کسی کے لیے قید نہیں لگائی گئی، جس میں کسی قسم کا فرق نہیں رکھا گیا، خواہ مسلمان ہو، خواہ غیر مسلم ہو، خواہ وہ انسان ہو، خواہ وہ حیوان ہو، خواہ وہ نباتات ہو، خواہ جمادات ہو، تمام قسم کے مخلوقات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت عام کی ہے۔ جس طرح کہ ہم سورج کی روشنی کو دیکھتے ہیں تو اس سے کوئی چیز بھی محروم نہیں ہے۔ اسی طرح بعض نعمتیں اور ہیں، جیسے کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت پڑتی ہے، روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، غذا کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کسی مسلمان اور غیر مسلم کا فرق نہیں رکھا، بلکہ یہ تمام کی تمام نعمتیں تمام لوگوں کو عطا فرمائیں۔ تو اس اعتبار سے اس کی رحمت کے عموم کے اعتبار سے اسے رحمان کہا جاتا ہے، لیکن بعض نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص رکھی ہیں جو ہر ایک کو نہیں ملتی ہے، مثلا بادشاہت، وزارت یا علم۔ آپ یہ دیکھیں کہ تمام انسانوں میں یہ چیز نہیں پائی جاتی، بلکہ خاص لوگوں کو وزارت دی جاتی ہے، بادشاہت دی جاتی ہے، علم دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور بعض دیگر صفات ہیں۔ تو عمومی نعمتوں کے اعتبار سے وہ رحمان ہے اور خصوصی رحمتوں کے اعتبار سے وہ رحیم ہے۔ یا ایک یہ بھی توجہ بیان کی ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت جو کہ سب کو عام ہے تو اس پر صفت رحمانیت کا ظہور ہے، لیکن بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں مسلمانوں کو خاص ہے، مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، تو اس اعتبار سے وہ رحیم ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمائے کہ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، مالک جس کی ملکیت میں سب کچھ ہو، اور یوم دن کو کہتے ہیں، اور دین بدلے کا دن، تو اس سے بدلے کے دن سے مراد وہ دن ہے جب تمام لوگوں کا حساب و کتاب کیا جائے گا، تمام لوگوں کے معاملات کو طے کیا جائے گا، ظالم سے مظلوم کا بدلہ دلایا جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ جل شانہ نے اپنی اس صفت کو بیان فرما دیا کہ وہ انصاف فرمانے والا ہے، اور انسانی طبیعت، انسانی ذہن اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ہر شخص کو اس کا پورا کا پورا بدلہ دلایا جائے۔ دنیاوی زندگی میں آج ہمارے یہاں پہ عدالتیں پائی جاتی ہیں، اور اس میں جیسا جیسے انصاف کے نام پر بہت کچھ کیا جاتا ہے، اور بالفرض یہاں پر مکمل انصاف فراہم بھی کر دیا جائے، پھر بھی طبیعت انسانی مطمئن نہیں ہوتی۔ مثلا ایک شخص ہے جس نے بم بلاسٹ کیا، اور ایک بلاسٹ کے اندر اس نے 100-200 انسانوں کو مار دیا،
تو اب ہماری عدالت اگر اس سے انصاف سے بھی کام لے دنیاوی زندگی میں تو اس کو موت کی سزا دے دے گی، لیکن انسانی عقل تو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس آدمی نے 100 انسانوں کو مارا تو اس کو 100 مرتبہ سزا دی جائے موت کی، اس کو زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، تو تب کہیں اس کے ساتھ معاملہ برابر کا ہوگا۔ اور دنیا کی زندگی میں ایک سے زیادہ مرتبہ کسی کو مارا نہیں جا سکتا، تو تقاضا کرتی ہے کہ کوئی ایسا دن ہو جہاں پہ مکمل طور پہ انصاف ملے۔ تو یہ جزا کا دن ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو اس کا پورا بدلہ دے گا، نیکوں کو نیکی کا بدلہ دے گا اور بروں کو برائی کا بدلہ دے گا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو پہلے تو ایک میں اس کا تعلق بتا دوں آپس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنے رحمانیت، اپنے رحیمیت کا ذکر فرمایا، اس کے بعد روز جزا کا ذکر فرمایا۔ تو بات یہ کہ کسی بھی انسان کو کسی کام کے لیے جب مائل کرنا ہوتا ہے تو اس کی دو ہی صورتیں ہوتی ہے، یا تو اس کو اس کام کا شوق دلایا جاتا ہے، رغبت دلائی جاتی ہے، یا پھر کسی چیز کا خوف دلایا جاتا ہے جس کے نتیجے میں انسانی طبیعت وہ کام کرنے پہ مجبور ہوتی ہے، کام کرنے پہ مائل ہوتی ہے، جس کو ہم سائیکالوجی کی زبان میں لا آف ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنی رحمانیت کو ذکر کیا اور پھر رحیمیت، پھر مالک یوم الدین ہونے کو ذکر کیا، تو اس کے بعد پھر عبادت کا ذکر فرمایا، کیونکہ عبادت کے مائل کرنے کے لیے جو بندے شوق رکھنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کو دیکھ کے مائل ہو جائیں گے، اور جو خوف سے ماننے والے ہیں جیسے کہ طبیعتیں ہوتی ہیں بعض، تو وہ اللہ تعالیٰ کے روز جزا کا مالک ہونے کے اعتبار سے وہ پھر عبادت کی طرح مائل ہو جائیں گے۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے کہ کوئی انسان، آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کہ گائے وغیرہ کو لے کے جاتے ہیں تو آگے ایک آدمی کے ہاتھ میں چارہ ہوتا ہے، تو چارہ دیکھ کر گائے چلتی رہتی ہے، لیکن اگر چارے سے بھی نہ چلے تو پیچھے ایک ڈنڈا بردار ہوتا ہے کہ جب وہ چلتی نہیں تو پیچھے سے ڈنڈا مارتا ہے کہ تم چارے کے شوق میں نہیں چلتی ہے تو ڈنڈے کو خوف میں چلو۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا تمثیل یہاں پر دونوں باتوں کو بیان کر دیا تاکہ بندہ عبادت کی طرح مائل ہو جائے۔ اب یہاں پر بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے کیا مراد ہے، عبادت کسے کہتے ہیں، تو یہ وہ اہم مقام ہے جس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ اس زمانے میں بہت سارے لوگ قرآن کی اس آیت طیبہ میں معنوی تحریف کر رہے ہیں، لفظی تحریف تو نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا ہے، لیکن معنوی تحریف لوگ بہرحال کرتے رہے تھے اور کر رہے ہیں آج بھی۔ تو یہاں پر عبادت سے مراد میں بیان کر دوں کہ عبادت سے مراد یہ ہے کہ کسی کو خدا جان کر یا خدا کی خدائی میں شریک جان کر اس کی تعظیم، اس کا احترام یا اس کی اطاعت کی جائے تو وہ عبادت کہلاتا ہے۔ اب اس کو خدا جان کر یا خدا کی خدائی میں شریک جان کر خواہ اس کے سامنے سجدہ کرے یا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو یا ہاتھ کھول کے کھڑا ہو، جس انداز میں بھی اس کے دل میں یہ احساس اس کے لیے پایا جائے گا تو بہرحال وہ عبادت کہلائے گا، اور جہاں پر یہ احساس نہیں پایا جائے گا، یعنی اس کو نہ خدا سمجھا نہ خدا کی خدائی میں شریک سمجھا بلکہ اس کو خدا کا بندہ سمجھا، معزز مکرم بندہ سمجھا، پھر اس کا احترام کیا، ادب کیا، تو یہ ہرگز بھی شرک و کفر نہیں ہے، اس کی عبادت نہیں ہے، بلکہ عین قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے مطابق اور حدیث کریمہ کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ تو یہاں پر فرما دیا کہ خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی بندگی کے لائق، خدائی کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور خاص تیری ہی عبادت کرنے سے شریکوں کی نفی کر دی گئی ہے کہ اس کی نہ ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، وہی معبود حقیقی ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو چنانچہ جب یہ بات کو واضح کر دیا گیا تو اب اگر اللہ کے تبارک و تعالیٰ کسی نیک بندے کے تعظیم میں اگر انسان ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، جیسے کہ علماء کی تعظیم میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں یا نبی علیہ السلام کے روضہ منورہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ ہرگز بھی عبادت نہیں ہے بلکہ وہ تعظیم ہے، کیونکہ کوئی بھی مسلمان حضور علیہ السلام کو نہ تو خدا جانتا ہے نہ خدا کی خدائی میں شریک جانتا ہے، بلکہ آپ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ پھر فرمائے کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم خاص تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو یہ بھی وہی اسی قسم کی آیت طیبہ ہے کہ جس کے معنی میں تحریف کی جاتی ہے، لوگ اس کا معنی بدل دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں وضاحت کر دوں کہ خاص مددگار حقیقی تو اللہ جل شانہ ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کائنات میں اگر ہم دیکھتے ہیں کسی کو مددگار، یعنی ہم ہر ایک سے مدد طلب کرتے ہیں کہ ہم مدد کے بغیر دنیا میں آئے کیسے،
ماں باپ کی مدد کے ذریعے دنیا میں آئے، ماں باپ ہی کی مدد کے ذریعے ہماری پرورش ہوئی، پھر استاد کی تعلیم کے ذریعے، اسکول کی تعلیم کے ذریعے، مدرسے کی تعلیم کے ذریعے ہمیں علم ملا، پھر پیر صاحب کی تعلیم کے ذریعے، اساتذہ کی تعلیم کے ذریعے ہم کو ایمان ملا، اسلام کی تعلیمات ملی، پھر کاروبار کرتے ہیں، کوئی دوسرا معاملہ کرتے ہیں، تو سارے کے سارے کام مدد کے ذریعے ہوتے ہیں۔ ایون یہ کہ ایک چھوٹی سی روٹی کے حصول کے لیے کتنے بندوں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، آپ اندازہ کیجئے۔ ایک چھوٹی سی روٹی کے حصول کے لیے سب سے پہلے اس شخص کی ضرورت پڑتی ہے جس نے وہ بیج لگایا، بیج لگانے کے بعد پھر اس کی کاشت کرنے کے بعد اس کو کھیتی کو کاٹا، اس کھیتی کو کاٹنے کے لیے کتنے لوگوں کی مدد کی ضرورت پڑی، پھر اس کے بعد گندم کو بالیوں سے نکالا گیا، اس کے بعد اس کے لیے کتنے بندوں کی ضرورت پڑی، وہ بالیوں سے نکالنے کے بعد اس کو پیسا گیا، اس کے لیے کون کون سے لوگوں کی مدد کی ضرورت پڑی، پیسنے کے بعد اس کو آٹا بنایا گیا، اس کے لیے کس کی مدد کی ضرورت پڑی، پھر اس کو روٹی بنایا گیا، اسی طرح روٹی بنا کر ہمارے سامنے رکھ دی گئی، پھر بھی ہمیں اپنے ہاتھوں کی مدد کی ضرورت پڑی۔ یہیں پہ بات ختم نہیں ہو جاتی، پھر دانتوں کی مدد کی ضرورت پڑی، سو چبانے کے لیے، پھر معدے میں اتارنے کے لیے بہت چیزوں کی مدد پڑی۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس قسم کی مدد بھی معاذ اللہ شرک ہے، کفر ہے، تو سمجھ لو اس نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، اسلام کی تعلیمات کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ سب کے سب مظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے۔ اسی طرح اگر اللہ کے نیک بندوں سے یا اولیاء کرام سے مدد طلب کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، وہ بھی مظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے۔ حقیقی مستعان مددگار تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ ذرائع ہیں درمیان میں، جس طرح کہ ہمارے پنکھے چلتے ہیں، موٹریں چلتی ہیں، دیگر ڈیوائسز چلتی ہیں، تو ان سب کے پیچھے الیکٹرسٹی ہوتی ہے، وہ تار آ رہا ہے، یہ تار ہی سب کچھ نہیں ہے، اصل تو پاور ہاؤس ہے جہاں سے یہ طاقت آ رہی ہے۔ تو اس طرح اللہ کے ولیوں سے یا نبیوں سے مدد طلب کی جائے تو اصل مددگار تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ذریعہ بنتے اس مدد کے لیے۔ پھر بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جناب حاضر سے مدد جائز ہے، غائب سے جائز نہیں ہے، تو یہ بھی ایک خود ساختہ اصول ہے، ورنہ نبی علیہ السلام کے احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ حسن حسین میں حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے، اور کئی روایت اس میں، کئی کتابوں میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے اگر کسی کا چوپایا گم ہو جائے، وہ جنگل میں تنہا ہو، تو وہاں سے یوں پکارے کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو حالانکہ وہاں پہ کوئی نہیں ہے دیکھنے میں ظاہری طور پہ، سب کچھ غائب ہے وہاں سے، لیکن اللہ تعالیٰ رسول نے وہ تعلیم دی اور اس سے انسان کی مدد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ سمجھنا کہ وصال کے بعد مدد نہیں ہو سکتی ہے، زندہ سے مدد طلب کرنا جائز ہے، تو یہ بھی خود ساختہ اصول ہے، خام خیالی ہے، جس کی قرآن و حدیث میں کوئی حاصل نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو جو دنیا سے وصال کر چکے ہیں ان سے بھی مدد ثابت ہے۔ یہ جو آج ہمیں 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، حقیقت میں تو 50 تھی، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی مدد درمیان میں آ گئی، تو آج ہم پر 50 کے بجائے 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ خود امام ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں یہ واقعہ بیان کیا کہ جب مسلمان نبوت کے جھوٹے دعویٰ دار مسیلمہ کذاب سے لڑ رہے تھے تو اس کا پلہ بھاری پڑ گیا، تو اس وقت مسلمانوں نے کیا کہا؟ وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے یہ پکارا یا محمد یا منصور یا محمد یا منصور۔ اب اندازہ کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو تو کئی سال گزر چکے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق کا زمانہ تھا، اور کہاں وہ یمامہ میں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس تو مدینہ منورہ میں تھا، تو یہ غائب سے مدد لینا بھی جائز ہے، صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے۔ پھر فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ جب انسان نے اللہ کی حمد بیان کر لی ہے، اس کے بعد اللہ کی عبادت بھی کر لی، اسے مدد بھی طلب کر لی ہے، تو اب تعلیم یہ دی گئی ہے کہ عبادت کے بعد دعا کی جائے، اور دعا کیا کی جائے؟ جامع دعا ہے، اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے۔ اب صراط مستقیم پہ چلا دے، نبی علیہ السلام ایک مرتبہ زمین پہ تشریف فرما ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے زمین پہ ایک خط کھینچا، فرمایا، اور اس کے ارد گرد کئی خطوط کھینچے، آپ نے فرمایا کہ جو سیدھا خط ہے یہ صراط مستقیم ہے۔ اس کے بعد تمام کے تمام راستوں پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے، جو اس سیدھے خط سے ہٹ جاتا ہے تو وہ گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ اور حدیث کریمہ میں بھی آیا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلھا فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے عرض کہ قالوا ما ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ جو جنتی ہوگا؟ فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، وہ گروہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کی سنت پر ہو اور صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ ہو، جسے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مزید وضاحت فرما دی کہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے، وہ کون سا راستہ ہے۔ اس کی تفسیر میں اگلی آیت طیبہ میں فرمائے گا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعام نازل ہوا۔ یہاں پہ وضاحت کر دی گئی ہے، اب وہ کون لوگ ہیں جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام نازل ہوا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی؟ تو اس کا جواب بھی ہم قرآن مجید فرقان حمید سے لے لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں پہ اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہے،
قرآن مجید فرقان حمید میں ان کو بیان فرمایا اور فرمائے گا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہ لوگ جن پہ اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں، ان میں پہلا درجہ انبیاء کرام کا ہے، دوسرا درجہ صدیقین کا ہے یعنی کامل اولیاء کرام کا ہے، والشہداء پھر شہداء کا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں، والصالحین اور چوتھا درجہ صالحین کا ہے۔ تو ظاہر ہوا کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو انبیاء کی تعلیمات کے مطابق ہو، صحابہ کرام کی تعلیمات کے مطابق ہو، اولیاء کرام کی تعلیمات کے مطابق ہو اور صالحین کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ تو الحمدللہ یہ اہل سنت ہے کہ جو تمام تعلیمات کے مطابق ہے، ورنہ آپ لوگوں کو دیکھیے کہ کوئی صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے تو کوئی اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، کوئی ائمہ مجتہدین سے بغض رکھتا ہے تو کوئی تمام ماضی کے جتنے علماء آج تک گزرے ہیں تمام کے تمام امت مسلمہ سے بغض رکھتا ہے، اور کوئی تمام کے تمام محدثین کا انکار کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں وہ ہیں جو کہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اس کا راستہ وہ راستہ نہیں ہے جس پہ اللہ کا انعام نازل ہوا۔ اور پھر مزید وضاحت کے لیے ہمیں بتا دیا گیا کہ صراط مستقیم کون سا ہے، ایک تو وہ جس پہ انعام نازل ہوا ان لوگوں کا راستہ، پھر اس میں مزید فرق کرنے کے لیے تاکہ گمراہی کا راستہ جدا کر دیا جائے تعلیم دی گئی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے مت چلانا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پہ جو کہ راہ حق سے بھٹک چکے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت کے مطابق کہ غیر المغضوبی یعنی ان لوگوں کے راستے پہ نہیں جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، جن لوگوں پہ غضب نازل ہوا اس سے مراد یہودی لوگ ہیں، اور ضالین سے مراد جو گمراہ ہو گئے ہیں اس سے مراد وہ عیسائی لوگ ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں انہیں خدا یا خدا کا بیٹا بنا بیٹھے۔ یہودیوں نے انبیاء سے بغض رکھا تو اس کی وجہ سے یہ ان پہ غضب کیا گیا۔ تو یہاں پر ہمیں واضح طور پہ ہدایت دے دی گئی ہے، اور اس میں یہ اشارہ بھی کر دیا گیا ہے اے مسلمانوں تم صراط مستقیم پہ چلنے والے ہو، اب جب صراط مستقیم پہ چل رہے ہو ان تمام راستوں سے گریز کرو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹک گئے ہیں ان راستوں سے نفرت رکھو، کہیں تمہارے دل ان کی طرح نہ کر دیے جائیں۔ تو یہ سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ مومن کو یہ تعلیم دی، بندہ مومن نے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صراط مستقیم کی ہدایت طلب کی۔ صراط مستقیم کا کچھ نقشہ اس سورۃ مبارکہ میں اجمالاً بیان کر دیا گیا ہے۔ جب بندہ یہ دعا کرتا ہے دل کے ساتھ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کو پورا قرآن عطا فرما دیا جاتا ہے۔ تو اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جس ہدایت کو طلب کیا گیا تھا ہم قرآن مجید کی تفسیر انشاءاللہ کریں گے، اس میں اسی ہدایت کا بیان ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کے راستے پہ رکھے، اور جن لوگوں پہ غضب ہوا ہے جو گمراہ ہو چکے ان کے طریقوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔